السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحامدین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے حضور سرور کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ القریب وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کر دیں عزیزان ملت اسلامیہ، آج عید کا دن ہے، بڑا برکت والا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دن ہمیں عطا فرمایا۔ عید کا جو دن ہے یہ انعام کا دن ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو عبادتیں کرنے کا حکم دیا، بندہ جب ان عبادتوں کو کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، تراویح پڑھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تلاوت قرآن کرتا ہے، عید کے دن اللہ تبارک و تعالی ان ساری عبادتوں کا انعام عطا فرماتا ہے۔ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، دو آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ وہ کامیاب ہو گیا جس نے پاکی حاصل کی، جو صاف ستھرا ہوا، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ مفسرین اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پاک ہوا، صاف ستھرا ہوا، یعنی اس نے طہارت حاصل کی، وضو کیا، غسل واجب تھا تو غسل کیا، پھر اللہ کا نام لیا یعنی تکبیر کہی اور نماز پڑھی، تو اس میں پانچوں وقت کی نمازیں آ جاتی ہیں۔ لیکن بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں پر عید کی نماز پڑھنا مراد ہے، یعنی کامیاب ہو گیا وہ شخص۔ ایسی صورت میں اس کا معنی یہ ہوگا کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ تزکا کا معنی یہاں پر پھر کیا کریں گے؟ جس نے صدقہ فطر ادا کیا۔ عید کے دن صبح صادق کے وقت اگر کوئی مالک نصاب ہو صدقہ فطر کے نصاب کے مطابق تو اس پر صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے صدقہ فطر ادا کیا، اللہ کا نام لیا، یعنی عیدگاہ جاتے وقت تکبیر پڑھتا ہوا گیا، اللہ اکبر اللہ اکبر کہتا ہوا گیا، پھر اس نے عید کی نماز ادا کر لی، تو ایسے لوگ کامیاب ہیں۔ ان کو کامیابی کی ضمانت قرآن مقدس نے دی ہے۔ الحمدللہ ہم اور آپ بھی یہاں پر اس مسجد کے اندر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ویسے تو عید کی نماز عیدگاہ میں ادا کرنا یہ سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، لیکن ابھی شہروں کے معاملات ایسے ہیں کہ اگر عیدگاہ میں ساری پبلک جمع ہو جائے تو وہ عیدگاہ ہی چھوٹی پڑ جائے، اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کرنے لگ جائے۔ اس لیے اب مسجدوں میں بھی عید کی نماز ہوتی ہے اور اس میں بھی کوئی حرج نہیں، مسجدوں میں بھی عید کی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ تو یہ جو کہا گیا
کہ عیدگاہ جاتے وقت یا عیدگاہ سے آتے وقت تکبیر کہی جائے، اللہ اکبر پڑھا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جائے، تو یہ آپ کو کب کرنا ہے؟ جب آپ مسجد کی طرف آ رہے ہوں تب کرنا ہے، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم عید کی نماز سے فارغ ہوں گے تو جاتے وقت اپنے گھروں کی طرف روانہ ہوتے وقت بھی ہمیں تکبیر پڑھنی ہے، اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں اور اس کی جو ہے کہ بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ تو یہ عید کی نماز الحمدللہ بڑی بابرکت نماز ہے، اور عید کا دن بھی بڑا برکت والا ہے۔ یہ عید کا دن کیسا برکت والا ہے، یہ دو چند روایتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھیے رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندگی میں بار بار رمضان کا مہینہ عطا فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، آج عید کا دن ہے، 30 روزے الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے، اور جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے یا کسی مجبوری کی وجہ سے وہ روزے چھوٹ گئے ہیں وہ اس کی قضا کر لیں، اور جو گناہ ہوا ہے اس سے وہ توبہ کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ بھی اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نادا مناد من السماء کل لیلۃ الی انفجار الصبح، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ رات کو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے پکار کر وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے یا باغی الخیر، یا باغی الخیر تمم و ابشر، و یا باغی الشر اخسر و ابشر۔ وہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے بھلائی کے چاہنے والے تو بھلائی کو مکمل کر لے اور خوش ہو جا، کیونکہ جو بھلائی کرتا ہے اس کے دامن میں نیکیاں جمع ہو جاتی ہیں، نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہو جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پکارنے والا رمضان کی ہر رات میں پکار کر یہ کہتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے تو بھلائی کو مکمل کر لے اور خوش ہو جا، جو اس کا تجھے بدلہ ملے گا اس پر خوش ہو جا۔ پھر فرماتا ہے وہ کہنے والا، وہ پکارنے والا پکار کر کہتا ہے، اے برائی کے چاہنے والے تو برائی سے باز آ جا، برائی سے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ پھر وہ پکارنے والا پکار کر کیا کہتا ہے، حل من مستغفر یغفر له، حل من تائب یتاب علیہ، حل من داع یستجاب له، حل من سائل یعطى سؤله۔ ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دی جائے، ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کر لی جائے، ہے کوئی سوال کرنے والا کہ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو دے دی جائے۔ یہ ہر رات یہ ندا کرنے والا رمضان کے مہینے میں ندا کرتا ہے۔ اور پھر آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَلِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَ كُلِّ فِطْرٍ مِّن شَهْرِ رَمَضَانَ كُلَّ لَيْلَةٍ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ 60,000۔ اور اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت ہر رات میں 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ روزانہ رمضان المبارک کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت اللہ تبارک و تعالی کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے؟ 60,000۔ یہ عدد آپ کو یاد رکھنا ہے، ابھی آگے آپ کو حساب کرنا پڑے گا کتنے لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور روزانہ پھر آگے حضور فرماتے ہیں، وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْفِطْرِ أَعْتَقَ اللَّهُ مِثْلَ مَا أَعْتَقَ فِي جَمِيعِ الشَّهْرِ 30 مرتن 60,000۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عید کا دن آتا ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی عید کے دن اتنے ہی لوگوں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے جتنے لوگوں کو وہ پورے رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزادی عطا فرما چکا ہوتا ہے۔ اب آپ کو حساب لگانا ہے، روزانہ کتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے؟ 60,000 لوگوں کو۔ اب آپ 30 دن کا مہینہ مانیں، اگر جیسے ابھی اس مرتبہ الحمدللہ ہمارے 30 دن مکمل ہوئے، 30 دن کا مہینہ مانیں، روزانہ کے 60,000۔ اب آپ کو 60,000 کو ضرب دینا ہے 30 میں۔ 60,000 کو کتنے میں ضرب دینا ہے؟ 30 میں ضرب دینا ہے، 30 سے ملٹیپلائی کرنا ہے۔ کتنے ہوتے؟ کاروبار کرنے والے حساب کر کے بتائیں کتنے ہوتے ہیں؟ 18 لاکھ۔
کتنے ہوتے ہیں؟ 18 لاکھ۔ اللہ تبارک و تعالی عید کے دن 18 لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر ہم 29 دن کا بھی مہینہ مان لیں تو پھر کتنے ہوں گے؟ 17,40,000۔ 17,40,000 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی عید کے دن جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان آزادی پانے والوں میں شامل فرما دے، جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے والوں میں داخل فرما دے۔ تو یہ ایک روایت ہے۔ ایک دوسری حدیث پاک آپ حضرات کو میں سناؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ فقال ما جزاء اجیر وفى عمله قالوا ربنا جزاؤه ان يوفى اجره۔ کہتے ہیں روایت میں آیا کہ جب عید کا دن آتا ہے، جب عید الفطر کا دن آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کی عبادت پر فرشتوں کے درمیان فخر کا اظہار فرماتا ہے۔ اپنے بندوں کی عبادت پر فرشتوں کے درمیان فخر کا اظہار فرماتا ہے، اور فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں بتاؤ اس مزدور کی اجرت کیا ہے، اس مزدور کا بدلہ کیا ہے جس نے اپنا کام پورا کر دیا ہو، جس نے اپنی خدمت کو انجام دے دیا ہو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اے پروردگار اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کو اس کی اجرت پوری دے دی جائے، اس کی مزدوری اس کو پوری دے دی جائے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے یا ملائکتی عبیدی و ایمائی قضوا فریضتی علیہم، اے میرے فرشتوں سنو، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے وہ فریضہ ادا کر دیا جو فریضہ میں نے ان پر عائد کیا تھا، یعنی رمضان کے روزے میں نے ان پر فرض کیے تھے، انہوں نے وہ سارے روزے بھی رکھے، نمازیں فرض کی تھی تو وہ نمازیں بھی انہوں نے ادا کی، جو فرائض ان کے ذمے ڈالے تھے ان سارے فرائض کو ادا کیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم خرجوا يعجون الی بالدعاء، پھر کیا ہوا؟ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے وہ دعا میں پروردگار کو پکارتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ دعا کے لیے مجھے پکارتے ہوئے اپنے گھروں سے باہر نکلے، یعنی عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَعِزَّتِي وَجَلَالِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَإِرْتِفَاعِ مَكَانِي لَأُجِيبَنَّهُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلال کی قسم، مجھے میرے کرم اور مہربانی کی قسم، مجھے میری بلندی مرتبہ کی قسم، میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ جو عید کے دن بندے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں پروردگار فرماتا ہے میں ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب بندے عید کی نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب مسلمان عید کی نماز ادا کر لیتے ہیں تو پروردگار فرماتا ہے ارجعوا، پروردگار کیا فرماتا ہے؟ ارجعوا فقد غفرت لکم، اے پروردگار کہتا ہے کہ اے میرے بندو تم عید کی نماز سے فارغ ہو چکے ہو، اب اپنے گھروں کی طرف واپس ہو جاؤ کہ میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے، وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اور میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، تو وہ لوگ عید کی نماز ادا کرنے والے اپنے گھر اس حالت میں لوٹتے ہیں عیدگاہ سے کہ ان کی مغفرت ہو چکی ہوتی ہے۔ یہ عید کی نماز ادا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انعام عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے ایک روایت میں اس دن کو یوم الجائزہ کہا ہے، یوم الجائزہ کہا گیا ہے، اور جائزہ کا مطلب ہی ہوتا ہے انعام، کہ رمضان المبارک میں جو نیکیاں کی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا انعام عید کے دن اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ عید کا دن ایسا برکت والا ہے تو اسے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ عید کے دن ایسا نہ ہو کہ ابھی نماز سے فارغ ہوئے اور فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے، پکچر دیکھنے کے لیے چلے گئے، گناہوں کا بازار گرم کر لیا اور پھر گناہوں میں مبتلا ہو گئے، تو یہ تو کیا ہوا؟ ساری نیکیوں کا ستیہ ناش ہو جائے گا آپ کا، اور جو اجر ملنے والا تھا، جو انعام ملنے والا تھا وہ پھر آپ کو ملے گا
نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو نافرمانی کے کاموں میں لگ گئے۔ تو یہ عید کا دن ہے، بڑی برکت والا دن ہے، اس کو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں گزارنا ہے۔ یہ غور کرنے جیسی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تہوار بھی عطا فرمائے، تو کتنے پیارے پیارے تہوار عطا فرمائے۔ یہ مسلمانوں کی خصوصیت ہے، یہ اسلام کا پیارا طریقہ ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی سارے تہوار ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، عید میلاد النبی ہے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی تہوار ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ بندہ پاک صاف ہو کر غسل کر کے اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور عید کی نماز سے ہم فارغ ہونے کے بعد اپنے بھائیوں کو مبارکبادی دیتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان سے معانقہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے اسلام ہمیں تہوار منانے کا ایسا طریقہ بتاتا ہے، جبکہ آپ غیروں کے تہواروں کو دیکھیں، غیروں کے تہوار جو ہیں وہ کھیل کود اور تماشے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور گناہوں کا مجموعہ ہوتے ہیں، ان کا کوئی بھی گناہ ایسا نہیں ہو، کوئی بھی تہوار ایسا نہیں ہوگا جس میں گناہوں کے کام نہیں ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے کہ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، یہ اتنے پیارے پیارے تہوار جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے، ایسے تہواروں کو چھوڑ کر وہ غیروں کے تہواروں کو مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے۔ کیا اسلام میں کسی چیز کی کمی ہے؟ کیا اسلام میں کسی بات کی کمی ہے؟ یقیناً اسلام کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں۔ اسلام ایک مکمل اور کامل دین اور مذہب ہے۔ اسلام سب سے بہترین مذہب ہے۔ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب ہے، اور اسلام ہی نجات کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اپنائے، وہ مذہب اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور ایسے شخص کو جہنم میں ہمیشہ سڑنے کے لیے ڈال دیا جائے گا۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا پیارا دین اور ایسا پیارا مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یقیناً ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ ایسا پیارا دین اور ایسا پیارا مذہب، لیکن اس کے باوجود ہمارے بہت